سلام دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ بے تحاشا میسیجز موصول ہوتے ہیں مجھے کہ قرآن کو اپروچ کیسے کیا جائے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ بے تحاشا میسیجز ڈی ایم بھرا پڑا ہے کامنٹ باکس میں بھی کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا انسٹرکشنز ہدایات دینا چاہ رہا ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن کیسے جانیں، شروعات کیسے کریں، قرآن کو پڑھیں کیسے؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمے میں 50% بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور مان لیں کہ آپ کو سمجھ آ بھی گئی تو کہیں پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے تو اچانک سے موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، جنت دوزخ کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 3-4 آیات آپ پڑھتے ہیں، اس کی اچانک فوراً بات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو موضوع تبدیل ہوتا ہے قرآن میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسے عربی میں التفات کہا جاتا ہے۔ جو موضوع تبدیل ہوتے ہیں نا، کہ کہیں کچھ بات ہو رہی ہے، اچانک کچھ اور بات ہونا شروع ہو گئی، اس کو عربی میں التفات کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کتاب کی تفسیر کرتے ہیں، خاص طور پر اس کا دورہ ترجمہ قرآن جب کرتے ہیں، تو آپ کو جو دورہ ترجمہ قرآن کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ سمجھانے کا موقع ملتا ہے کہ اس کا فلو جو ہے وہ کیا ہے، اس کتاب کا فلو کیا ہے، اس کا تسلسل کیا ہے، اس کی شرح کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے، التفات بتانے کا موقع ملتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس کتاب کے حوالے سے فرمائے، تفسیر کبیر کے نام سے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور ان پر فرماتے ہیں کأنہ آیۃ واحدہ، یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی آیت ہے، یعنی اتنا زبردست فلو ہے قرآن کا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے تفسیر کبیر کے نام سے، اور فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت ہے۔ اور ہمیں بھی اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں غلط سمجھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ گناہ کے زمرے میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس زیادہ علم ہو اگر تمہیں سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فَوْقَ كُلِّ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ، وہ لوگ جن کے پاس تمام بہتر قسم کا علم ہے اور اعلیٰ علم ہے، ان کے اوپر بھی ایک ذات ہے جس کے پاس تمام لوگوں سے زیادہ علم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا دے رہی ہے؟ یہ کتاب۔ اور یہ کتاب آپ کو صحیح گائیڈنس دینے کے لیے، یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ سیلاب آ رہا ہے اور اس کے آگے وہ قرآن کیا جا رہا ہے اور سیلاب رک جاتا ہے، مطلب اس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان کو قرآن دکھایا جاتا ہے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، قرآن کے معجزے بتائے جاتے ہیں، the power of قرآن you can see۔ قرآن کی پاور، قرآن کی طاقت اس وقت نظر نہیں آتی ہے جب آپ اس کو فزیکلی پکڑ کے کسی کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کی طاقت، اس کی پاور تب نظر آتی ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کی ہدایات، اس کی پاور تب نظر آتی ہے، اس کی طاقت آپ کو تب نظر آتی ہے جب آپ اس کے اندر دی گئی ہدایات، اس کے اندر دی گئی انسٹرکشنز کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہیں، پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی اس کتاب کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی پاور تب آپ کو نظر آتی ہے، فزیکلی اس کو سامنے کر کے آپ کو اس کی پاور نظر نہیں آئے گی، اس کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اس کی پاور نظر آئے گی۔ اور جب سمجھنے کے لیے آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ بقرہ کو اپروچ کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے الفاظ آپ کو دے دیے ہیں جن کا تا قیامت آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک رینڈم بک میں پکڑتا ہوں اور اس رینڈم بک کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یونیورسٹی ہوں، میں کالج میں ہوں، میں کالج میں پہنچنے کے بعد ایک نئی کتاب پکڑتا ہوں، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کالج اور یونیورسٹی کے اندر IT کر رہا ہوں، یا IR کر رہا ہوں، یا ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں، یا MBA کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ڈگری کر رہا ہوں۔ اس ڈگری سے ریلیٹڈ کتاب میرے سامنے آتی ہے، اور اس کتاب کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، لیکن میرا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں اس کو کھولوں گا اور میں اس کو پڑھوں گا، اور جب میں اس کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس کو میں اپلائی کروں گا، اور اپلائی کروں گا تو میرے نمبر اچھے آئیں گے، میرے مارکس اچھے آئیں گے، میرے گریڈز بہتر ہوں گے، اور پھر میں اس طرح سے ترقی کروں گا۔ یہ اپروچ ہوتی ہے آپ کی کسی بھی کتاب کے حوالے سے۔ اور ہم چونکہ جدید مطالعہ کے عادی ہیں تو ہمیں قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے، آگے چل کر کچھ اور بات ہو رہی ہے، آگے چل کر کچھ اور بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جو پہلے کی گئی تھی۔ ہم تو عادی ہیں جدید مطالعہ کے کہ ایک چیپٹر کے اندر کسی ایک موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے، اگلے چیپٹر میں کسی اور موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے بیسڈ آن دا پریویس چیپٹر، اس سے اگلے چیپٹر کے اندر کسی اور موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے بیسڈ آن دا پریویس 2 چیپٹرز۔ تو اس طریقے کے ہم عادی ہیں، اس نوعیت کے فلو کے ہم عادی ہیں۔ لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سورۃ حدید کھولتے ہیں، سورۃ حدید میں 2 آیت ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہی اونز alone the kingdom of the skies and the earth، وہی ہے جو زمینوں آسمانوں کا
बादशाह है, मालिक है। सूरत हदीद की ही 6ठी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने रिपीट किया है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। एक ही बात को कोई कम्युनिकेट करने वाला 2 बार रिपीट क्यों करेगा? यानी एक सेंटेंस में एक स्पीकर जो होता है, पब्लिक स्पीकर जो होता है, वो कोशिश करता है कि वोकैबुलरी का कोई एक लफ्ज भी रिपीट ना करे अपनी स्पीच के अंदर। एक बेहतर स्पीच तो यही कंसीडर की जाती है ना। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, 2nd आयत, उसके बाद 6ठी आयत के अंदर दोबारा से लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। और हम इस वजह से समझ नहीं पाते हैं कि हमने कुरान को राइट तरीके से अप्रोच कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। अब आपने ये कुरान पकड़ा और आपको पहले ही अल्फाज कुछ ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया, मिले हैं अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम को कहा जाता है हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है कि कहीं पर अगर अलिफ लाम मीम लिखा होगा ना, आप उसको क्या पढ़ेंगे? आप उसको पढ़ेंगे अलम। लेकिन कुरान में, मुसहफ में, सूरह बकरा बिल्कुल शुरुआत में जब अलिफ लाम मीम आपको नजर आता है, ये चूंकि हरूफ मुक़त्तआत हैं जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है, इनको इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता, यही अल्फाज हैं जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील में यूज़ हुए हैं। वहाँ पर भी यही अल्फाज हैं मुसहफ में, लेकिन वहाँ पर आप अलम तारा कैफ़ा पढ़ते हैं, वहाँ पर आप अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ते हैं। अब सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरत है, और मदनी सूरत जो है बेसत के 12 साल गुजर चुके हैं, हिजरत भी हो चुकी है, उसके बाद कुरान नाजिल हो रहा है। और उन सूरतों की अर्ली सूरतों में से एक सूरत जो है सूरत बकरा है। और मदीने में हमारा सामना किन से था? मक्के में तो मुसलमानों का सामना मुशरिकीन से था, कुरैश से था ना। और मदीने जब हिजरत हो गई, वहां पर सामना किन से था? यहूद और निसारा से। उनके यहाँ एक तकब्बुर था, एक प्राउड था कि हम अहलुल किताब हैं, हम किताब वाले लोग हैं, वी आर द पीपल ऑफ द बुक। सो दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अ वेरी नॉलेजेबल पीपल। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहकर बुलाते थे। उम्मी कहा जाता है एक ऐसा अनपढ़ शख्स जिसको इतना ही पढ़ना लिखना नहीं आता जितना उसको जब वो माँ से पैदा हुआ था तब पढ़ना लिखना नहीं आता था, अब भी उसको उतना ही पढ़ना लिखना नहीं आता। और इस बात पर तो हमारा भी इत्तेफाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तुख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कभी अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा था, ना पढ़ा था। और वो यहूद और नसारा जब ये सुनते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अल्फाज लेकर आए हैं, और वो अल्फाज हैं अलिफ, वो अल्फाज है लाम, वो अल्फाज है मीम, इट लिटरली सेंड शॉक वेव्स टू द यहूद और नसारा कि ये शख्स इतना कुछ, ये अल्फाज कैसे जानता है? कि जिस शख्स को पढ़ना या लिखना आता ही नहीं है, जिसने अपने हाथ से कभी कुछ लिखा ही नहीं है, वो अलिफ पढ़ रहा है, वो लाम पढ़ रहा है, वो मीम पढ़ रहा है। तो लिहाजा इस शख्स की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कहीं बाहर से हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सच भी है कि उनकी तालीम बाहर से ही हो रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कलाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होते थे। तो इसमें आधा सच तो है। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा शख्स चुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुरान नाजिल करने के लिए कि जिसको पढ़ना भी नहीं आता और जिसको लिखना भी नहीं आता। इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते होते तो यहूद और नसारा का सबसे पहले शक आपके ऊपर जाता कि ये आप अपने आप से लिख रहे हैं। उनको तो ये कंफर्म था कि आप अपने आप से नहीं बताते हमें। ये आयात जो हैं, जो नाजिल होती है, ये कहीं से आती हैं, कहीं बाहर से आती है, क्योंकि इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तो एक चीज तो कंफर्म होती थी उनको कि ये कुछ ना कुछ जो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या बता रहे हैं, ये इनकी तालीम कहीं बाहर से हो रही है। तो बेसिकली सूरह बकरा से पहले जो सूरत है, सूरत फातिहा, उसमें आप अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? उसमें आप मांग रहे हैं हिदायत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हिदायत दे मुझे सीधे रास्ते पर। आपने ये कहा है इहदिना, आपने ये नहीं कहा अलमना, आपने इल्म नहीं मांगा, आपने हिदायत मांगी। और हिदायत जो है ना, ये इल्म से एक आला दर्जे की चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने अगली सूरत के शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसे कलमात दे दी हैं, अलिफ लाम मीम, जिनका अंदाज़ा, जिनकी समझ आपको ता क़यामत नहीं आएगी। और इसका मुझे समझ ना आना, ये भी खुदा की हिकमत है, ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है। उसमें क्या हिकमत है कि इस कुरान को जब तुम अप्रोच करो ना, तो इस सोच के साथ अप्रोच मत करो कि मैं कुरान पढ़ूंगा और समझूंगा, और समझ के फिर मैं अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को बताऊंगा या अपने मुसलमानों दोस्तों को बताऊंगा जिनको पता नहीं है, और मैं तो पता नहीं कि बड़ा आलिम हो जाऊंगा। नो 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 नो। जब आपने इस कुरान को अप्रोच करना है तो आपने बिल्कुल इस मेंटालिटी के साथ अप्रोच करना है कि या अल्लाह मुझे कुछ नहीं पता, मैं हिदायत हासिल करने के लिए इस किताब को खोल रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए हिदायत चाहिए, इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की हिदायत चाहिए। जब आप ये अप्रोच लेके, ये सोच लेके, ये मेंटालिटी लेके कुरान को अप्रोच करेंगे ना, तो आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हिदायत के रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे।
آپ کہیں گے اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے. ایک ہی آیت کے بہت سارے پہلو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تمہارے لیے. اب آتے ہیں اس کے نزول کی طرف. قرآن کی ارلی صورتوں میں سے اگر بات کریں نزول کے حوالے سے تو پہلی صورت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رائٹ. اب اس صورت کو اگر مصحف میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پر آتی ہے؟ شروع میں آتی ہے کہ آخر میں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے نا. تقریباً قرآن ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. بقرہ کے بارے میں سب کو پتہ ہے، بقرہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ ارلی مدنی صورت ہے. بعثت کے 12 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد ارلی مدنی صورتوں میں سے جو صورت نازل ہو رہی ہے وہ سورۃ بقرہ ہے. یعنی 12 سال بعد جو صورت نازل ہو رہی ہے وہ مصحف میں کہاں ہے؟ شروع میں ہے کہ آخر میں؟ بالکل شروعات میں. آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سورۃ بقرہ ملتی ہے. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جس ترتیب میں یہ نازل ہوا. اس کا نزول اور اس کی ترتیب الگ الگ کیوں ہے؟ اب کچھ علماء کا اس پہ اتفاق ہے، ہمارے تاریخ میں کچھ علماء ہیں جن کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے. ان کا ماننا ہے کہ یہ قرآن جس ترتیب میں مرتب کیا گیا ہے نا، اس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع تھا، یونانیمسلی یہ کیا گیا. لیکن میں اس بات کے اوپر بڑا کنونس ہوں اور بڑا متفق ہوں کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور قرآن جس حالت میں ترتیب دیا گیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا. تو جو رائے ہماری تاریخ میں موجود ہے میں اس کا احترام ضرور کرتا ہوں، لیکن میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب میں بات کر رہا تھا قرآن کے نزول کے حوالے سے اور اس کی ترتیب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. قرآن موقع پر ٹھیک ٹھیک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا جب اس کی ضرورت تھی. یہ اس کے نزول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. یعنی کچھ حلال حرام جاننے کا موقع آتا تھا، آیات نازل ہو جاتی تھی. کچھ قتال کا موقع آتا تھا، ہجرت کا موقع آتا تھا، آیات نازل ہو جاتی تھی. کچھ دشمنوں کے مشرقین کے جو قیدی ہمارے پاس موجود تھے ان کو رہا کرنا ہے یا ان کو جو ہے وہ قتل کر دینا ہے، اس کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز ہوتی تھی تو ہدایات نازل ہو جاتی تھی. کوئی ایکٹ ہوتا تھا تو ہدایات نازل ہوتی تھی. سورۃ مجادلہ کی پہلی آیات نازل ہوئی جب خولا عورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر شکایت کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈائیورس دے دی ہے، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو اس کے اوپر فوری طور پر آیات نازل ہوئی. ایک نیا مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے رہائش گاہ کے باہر آیا، ان کے حجرے کے باہر آیا اور اونچی اونچی بولنے لگا او محمد اخرج علینا، باہر آئیے، ہمیں آپ سے سوال کرنے ہیں. وی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ڈونٹ. فوری طور پر آیات نازل ہو گئی لا ترفعوا اصواتکم، نبی کو ایسی آواز میں مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال واپس لے لیے جائیں گے. تو موقع کے اوپر ٹھیک ٹھیک کر کے قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا. مکس کہا جاتا ہے موقع کو. اب جو قرآن جس ترتیب میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کا تعلق امتی کی ہدایت کے حوالے سے، یعنی امتی جو ہے اس کی ہدایت کے لیے یہ ترتیب موجود ہے. اب جب اس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جامع ہدایت قرآن کی کہاں موجود ہے؟ سورۃ بقرہ میں. اس کو بالکل شروعات میں رکھ دیا. سورۃ بقرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنُ الْبَقرہ. ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن کی اونچائی جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے. یعنی اس کے اندر آپ کو مدنی قرآن کا رنگ بھی ملے گا اور مکی قرآن کا رنگ بھی ملے گا. ہے تو یہ مدنی قرآن، مدنی صورت ہے سوری، لیکن اس کے اندر آپ کو مدنی قرآن کا رنگ بھی نظر آتا ہے. اوبویسلی مدنی صورت ہے تو اس میں آپ کو مکی قرآن کا رنگ بھی نظر آتا ہے. قرآن کی اگر مکمل ہدایت کے حوالے سے بات کریں اس کا جامع تذکرہ آپ کو سورۃ بقرہ میں مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ قرآن کے بالکل سٹارٹنگ میں موجود ہے. آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، پہلے آپ ریسرچ کرتے ہیں یا پہلے آپ اوپینین قائم کرتے ہیں؟ پہلے آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، رائے قائم پہلے نہیں ہوتی اور اس کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو قرآن کو جب بھی آپ نے اپروچ کرنا ہے نا تو پہلے رائے قائم نہیں کرنی کہ ہاں میں دوپٹے کی اور پردے کی ہدایات جو ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں، اس کی آیت کھولوں گا اور پھر میں اپنی بیگم کو بتاؤں گا، اپنی بہنوں کو بتاؤں گا، ان کو بتاؤں گا دیکھو جو قرآن میں یہ لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رائے پہلے قائم کر لی ہے، اوپینین پہلے قائم کر لیا ہے، ریسرچ آپ نے بعد میں کی ہے. ریسرچ پہلے کریں، سمجھیں پہلے. اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سمجھ کے ساتھ ہے. آپ نے پہلے اپنے لیے اس کو سمجھنا ہے، پہلے آپ نے رائے قائم کر لی، اس کے بعد آپ نے جا کے ریسرچ کرنا شروع کی. دس از ناٹ ہدایت. پہلے آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد یو ول بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اس کے بعد یو ول بی ایبل ٹو کریٹیسائز دا تھنگز ان دا سوسائٹی، اسٹیئنگ ان سائڈ دا سرکل آف دا قرآن اینڈ دا انسٹرکشنز آف دا قرآن.
تو اس کو رائٹ اپروچ جو آپ نے کرنی ہے نا، اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب تو نے مجھے دی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں، الف لام میم مجھے سمجھ نہیں آئے گا، کاف ہا یا عین صاد مجھے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یا اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، میرے دل کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب کو پڑھ کے بہت سارے مس گائیڈ بھی ہو جائیں گے اور بہت سارے جو ہے ہدایت بھی پا جائیں گے، بہت سارے لوگ اسے ذلت بھی پائیں گے اور بہت سارے لوگ اسے ہدایت بھی پائیں گے اسی کتاب سے۔ کیسی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ یعنی آپ کسی کو اگر مطلب آپ نے پہلے سوچ لیا ہے کہ میں جی ریسرچ کروں گا اور پھر میں فلاں فلاں بندے کو بتاؤں گا، دیکھو جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہے، کیسے تم یقین نہیں کرتے، دیکھو میں پڑھ کے آیا ہوں۔ قرآن از ناٹ دیئر فار یو ٹو ڈیبیٹ ود پیپل اینڈ ون دا آرگیومنٹ، نو، دس از دا رانگ اپروچ، یو آر ناٹ دیئر ٹو ون دا آرگیومنٹ۔ مجھے لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ بحث کر کے دکھاؤ ہم پھر تمہیں مانیں۔ میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ کیوں غلط ہو رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کی انسٹرکشنز ہیں، دیکھو جو قرآن میں لکھا ہے۔ یہ اگر دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہے نا کہ تم یہ چیز غلط کر رہے ہو، یہ چیز صحیح کرنے والی ہے، یہ چیز کرو، آپ کو ساتھ میں اس کا الٹرنیٹ دینا پڑے گا اور وہ الٹرنیٹ بڑا اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میرا بھائی جو ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو مجھے بڑے وزڈم کے ساتھ اس کو بتانا پڑے گا بیٹا آپ غلط کر رہے ہو۔ وہ کہے گا اچھا میں غلط کر رہا ہوں تو پھر بہتر چیز کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے؟ میں کہوں گا صحیح راستہ ہے، دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحیح راستہ آپ بتا رہے ہیں دیٹ شوڈ بی اوتھینٹک، اور اس سے زیادہ اوتھینٹک کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا بیسکلی اپروچ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں قرآن کو اپروچ اسی طریقے سے کرتا ہوں، حالانکہ آئی ہیونٹ اسکریچ دا سرفیس آف دا قرآن یٹ ایز لانگ ایز دا نالج از کنسرنڈ، لیکن جتنا بھی تھوڑا بہت میں سمجھ سکا ہوں وہ اسی اپروچ کے ساتھ سمجھ سکا ہوں۔ یا اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ابھی بھی کچھ نہیں پتا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں آرگیومنٹ ون کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنی سمجھ کے لیے پڑھتا ہوں۔ شیراز بٹ اپنی سمجھ کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ جس دن آپ اپنی سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا شروع کریں گے نا، ہمارا پرابلم یہ ہے، ہماری آج کی یوتھ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن کو اپروچ کرتے ہیں۔ یعنی ماں باپ جو ہے وہ پہلے نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے آیات سرچ کرتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دیکھو قرآن میں لکھا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، دیکھو تم بڑے بدتمیز اولاد ہو۔ اور اولاد جو ہے وہ پہلے اپنے حقوق تلاش کر رہی ہوتی ہے قرآن میں سے، میں تلاش کرتا ہوں، دیکھو جی میں ماں باپ کو بتاؤں گا، دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مینشن کیا ہے، اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ بیوی جو ہے وہ اپنے حقوق تلاش کر رہی ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے عورت کے اوپر، رہبر بنا دیے گئے ہیں تو قوام بنا دیے گئے ہیں، دیکھو جی مرد کا یہ مقام ہے، تم مجھے عزت نہیں دیتی۔ ہر انسان اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ غلط اپروچ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ حصہ اس قرآن کا، اس کتاب کا، اس ہدایت کا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہو اور باقی کو ٹھکرا دیتے ہو؟ یا تمہاری زندگی کے اندر تمہیں لگتا ہے پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی اپلائی نہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ اگر اپلائی ہوں گی تو اس میں تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو تم پیچھے کر دیتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں۔ یہ ہدایت اس کے اندر جو ہے نا وہ شاپنگ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہوں گی، وہ آپ کو قبول کرنی ہوں گی۔ ہدایت اس طرح ملتی ہے۔ دس از دا رائٹ وے ٹو اپروچ دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو بہتر طریقے سے اپروچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے رائے قائم مت کریں، پہلے اوپینین مت بنائیں، پہلے ٹاپک مت بنائیں دماغ کے اندر کہ میں نے یہ ٹاپک سرچ کرنا ہے قرآن کے اندر، اور تاکہ میں اپنے نان مسلم دوست سے یا اپنے کالج کے اندر یا اپنے یونیورسٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ جیت سکوں، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈیبیٹ جیت سکوں۔ نو 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 نو، دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو اپروچ دا قرآن۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی ہیں۔ اسٹے بلیسڈ۔